لکھا کہ یہ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے، یعنی ایک ہی زمانے کے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سید احمد کبیر رفاعی ولایت کے اس درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے 100 سال درکار ہے۔ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ خود کیا ہے؟ سید الاولیاء کہلاتے ہیں، ماشاءاللہ کتنے بڑے۔ سید احمد کبیر رفاعی پوری دنیا میں دعوتی نقطۂ نظر سے کام کرتے تھے، مریدین، متعلقین، دوست، احباب، ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے نکل گئے، راستے میں کتا تھا، کتے راستے روک دیتے ہیں، کبھی انسان ڈر جاتا ہے، وہ کتے کو بھگانے کے لیے کوئی بات کہہ دی، اس میں لکھا ہے یا تو کتے کا ان سے مکالمہ ہوا یا براہ راست گفتگو ہوگی۔ یہ بہت ممکن ہے اللہ کتے کو گویائی دے دے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ دو میں سے کوئی ایک چیز مان لیں کہ گفتگو ہوئی، کہتے ہیں جب کتے کو ہٹایا تو کتے نے کہا کہ کیوں ہٹنا ہے مجھے؟ سید احمد کبیر رفاعی نے کہا مجھے جمعہ کی نماز پڑھانے جانا ہے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے اگر جگہ نہیں چھوڑو گے۔ تو وہاں سے اس کو واپس جواب ملا اگر میں نے تمہیں جگہ نہیں چھوڑی تمہاری ایک کی نماز خراب ہوگی، بس تمہارے کپڑے خراب ہوں گے، تمہاری نماز خراب ہوگی، اور اگر میں نے تمہارے کہنے پر تمہیں جگہ چھوڑ دی تو تمہارے دل میں تکبر پیدا ہوگا، وہ تکبر تمہارے تمام مریدین میں پھیل جائے گا، پوری انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ تو سید احمد کبیر کے متعلق لکھا کہ انہوں نے کہا کہ واقعی زندگی میں نے جو علوم حاصل کیے اور میں بڑے بڑوں کے پاس گیا وہ ایک طرف، لیکن انسان مجھے بنایا اس کتے۔ جب اللہ چاہیں تو اس مخلوق سے آپ کو سبق سکھائیں گے، مجھے سبق سکھائیں گے جس مخلوق کی کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہوتی، اس لیے انسان تکبر کی طرف نہیں جا سکتا۔ شیخ اکبر ابن عربی ہے، بہت بڑے عالم صوفی، ان پر تو 10 کتابیں لکھی گئی، کتنوں نے لکھا ان پر، غرض وہ بہرحال بہت بڑے، اس لیے شیخ اکبر ان کا لقب بھی پڑا ہے۔ ان کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ عجیب و غریب دعویٰ کر دیا، انہوں نے کہا اسکن یا بحر فإن علیک بحر العلم، اپنے بارے میں کہا میں علم کا سمندر، اپنے بارے میں کیا کہہ دیا؟ آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ کس طرح بات کرتے ہیں، اندازہ کیجیے کیا کیا نہیں بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کیوں بولتے ہیں، کیا مطلب ہے ان کا، کیا چاہتے ہیں وہ جوانوں سے، نئی نسل کو کس طرف لینا چاہتے ہیں، وہ جانے، کچھ پتہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رک جاؤ اے سمندر، اسکن یا بحر، رک جاؤ اے سمندر، فإن علیک بحر العلم، کیونکہ تمہارے کنارے کنارے جو میں چل رہا ہوں میں علم کا سمندر ہوں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم علم کے سمندر میں رواں دواں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سمندر کو اللہ نے روک دیا۔ علم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اثر تو آئے گا، مگر اللہ کو یہ ادا پسند، اللہ نے ایسی گرفت فرمائی، ہمیں اللہ کی گرفت سے بھی بچنا ہے۔ اسی لیے نماز کے باوجود نبی علیہ السلام دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ بظاہر لگتا ہے کہ حضور کو اس کی ضرورت تھی، استغفر اللہ، اللہ سے معافی، اللہ سے معافی، 100 70 80 مرتبہ۔ اور آج 2 حرف بھی ہم نے نہیں پڑھے ہیں، ہم سے بھی کوئی زیادہ جاننے والا ہے، تنقید پہ تنقید، علماء پر، صلحاء پر، ولیوں پر، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مستقبل میں انجام کیا ہوگا۔ شیخ اکبر کہتے ہیں میں آگے تھوڑا سا بڑا، مچھلی سب سے بڑا جانور تو وہی کہلاتی ہے، تو اللہ نے اس کو گویائی دی باضابطہ، کہنے لگی مجھے 2-3 سوال پوچھنے ہیں، ذرا اس کا جواب دے دیجیے۔ تو شیخ اکبر نے کہا کیا سوال ہے؟ مجھے تو ہر سوال کا جواب پتا ہے، جیسے آج کل عام جوان سے کہو سوال ہوتا ہے، وہ کہا جی مفتی صاحب کو کیوں پوچھنا ہے، امام صاحب کو کیوں پوچھنا ہے، گوگل مفتی صاحب تو ہیں، کھولو نا اس کو دیکھو۔ ارے خدا کے بندو، وہ گوگل سے نکلی ہوئی چیزیں بھی وہی دیکھ سکتا ہے جس کو پتہ ہوگا حدیث کیا ہے اور کیا کہتے ہیں قرآن کیا ہے۔ جس کو صرف موبائل چلانا آتا ہوگا، حدیث اور قرآن کا پتہ نہیں ہوگا، وہ وہاں بھی غلطی کر جائے گا نا، اس کو کیسے پتہ چلے گا حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ تعجب ہے یہ۔ تو شیخ اکبر ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے کہا بتاؤ،
اس نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت کیا ہوتی ہے؟ راجوری میں کیا مشہور ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ ہمارے یہاں جب کہتے کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی عدت بولتے ہیں 3 مہینے. ہاں یہاں بھی شاید وہی معاملہ ہے، وہی 3 مہینے، اس لیے میں نے روک دیا تھا. 3 مہینے 10 دن بولتے ہیں، یہاں بھی بولتے ہوں. یہ 10 دن ہم کشمیری اپنی طرف سے جوڑ دیتے ہیں، یہاں کچھ نہ کچھ دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ہم لوگ. وہ دین ہوتا نہیں ہے، نہ وہ مسلک ہوتا ہے، نہ وہ کسی کا موقف ہوتا ہے، نہ وہ دین ہوتا ہے، نہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنی طرف سے جوڑ دیا. اب عدت کی الگ الگ قسمیں ہیں. طلاق کی عدت، عورت کس عمر کی ہے، کس طرح کی ہے، اس اعتبار سے عدت شمار ہوگی. کبھی 3 مہینے، کبھی 3 حیض، کبھی وضع حمل، الگ الگ عدت کی قسمیں ہیں. یہاں پر جو شیخ عبد نے جواب دیا، اس میں قرآن میں جو ہے 3 اشہر، 3 مہینے. کتنے مہینے؟ مسیح کا بہت اچھا جواب قرآن سے دے دیا جواب. آج کے زمانے میں بولتے ہیں تو جواب کہاں سے دو؟ اگر قرآن سے نہیں تو بخاری سے دو. اب خدا کے بندو، بہت ساری چیزیں بخاری میں ہے ہی نہیں، مسلم میں ہے ہی نہیں، تو جواب کہاں سے ملے گا؟ وہ تو کسی عالم سے ہی پوچھنا پڑے گا جو فقیہ ہوگا. مجھے اس پر لفظ فقیہ آگے نا، مجھے اور ایک مسئلہ یاد ہے، وہ پہلے آپ سنیں، بعد میں یہ شیخ اکبر کا بتاؤں گا. ایک یہ ہوتا ہے نظام اللہ کا. ایک دفعہ محدثین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر حلقے لگتے، حدیثوں کے حلقے لگتے تھے. اس میں حدیثوں پہ بحثیں ہوتی تھی، سند پر بحث ہوتی تھی، سند کو لے آیا جاتا تھا. بڑے بڑے محدثین بیٹھ گئے ہیں. ایک عورت آ گئی، عورت نے کہنے لگا کہ جلدی جلدی مسئلہ بتاؤ، مجھے ہے غسل دینا ایک عورت کو. انہوں نے کہا جاؤ دو غسل. کہا کہ نہیں مسئلہ بتاؤ، میں عذر کی حالت میں ہوں. عورت کے کچھ دن ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں اس کو نماز کی اجازت نہیں، قرآن چھو نہیں سکتی، پڑھ نہیں سکتی، اور روزے رکھ نہیں سکتی. یہ سب پابندیاں اس کو ہوتی. کسی کی عادت 7 دن ہوتی ہے، کسی کی عادت نہیں تو 10 دن ہے، زیادہ سے زیادہ، کم از کم اس کے 3 دن ہے وہ. اس نے کہا میں اس وقت ایام میں گزر رہی ہوں، گزر سے کیا میں اس کو غسل دے سکتی ہوں؟ اس میں جو محدثین کا حلقہ تھا کسی سب نے کہا نہیں دے سکتی، بالکل نہیں دے سکتی. تو وہ عورت بیچاری جذباتی ہو کر روتے ہوئے واپس گئی. عورت ہی نہیں ہے، اب کس کو میں کہوں گی غسل دو؟ آج بھی عورتیں نہیں ملتی ہیں، اس بیچارے اس وقت بھی یہ صورتحال رہی ہوگی. تو اب وہ عورت واپس جا رہی تھی تو راستے میں ایک فقیہ مل گئے. فقیہ وہ ہوتا ہے جو پہلے محدث ہوتا ہے، یاد رکھیں. محدث، فقیہ محدث ضرور ہوتا ہے. فقیہ جو ہوتا ہے نا، فقیہ وہ محدث ضرور ہوتا ہے. اس کو حدیثوں پر نظر ہوتی ہے، حدیث کے اندر سے مجھے کیا کیا نکالنا ہے. اس کے بعد وہاں ملے، ان کا نام تھا امام ابو ثور رحمہ اللہ. اس نے جب عورت کو دیکھا پریشان حال کا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی اس طرح مسئلہ ہے، وہ غسل دینا ہے عورت کو. انہوں نے کہا کہ نہیں دے سکتی ہو. کہنے لگی کیوں، مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت ایام میں چل رہی ہوں، ایام عذر ہے میرے. امام ابو ثور نے کہا جاؤ غسل دے دو تم اس عورت کو، ان سے میں نہیں ملوں گا. تو عورت کو کیا چاہیے تھا؟ عالم کا فتویٰ. اسی کا نام دین ہے. اعتماد کر کے وہ چلی گئی. وہ آگے محدثین کے پاس کہنے لگے تم لوگوں نے کیا فتویٰ دے دیا اس عورت کو؟ کہا کیا ہم نے فتویٰ دیا؟ کہا کہ ہم نے کہا تو جائز ہی نہیں ہے. کہا کیا حدیث کوئی نہیں ہے اس معاملے میں؟ کہا کوئی حدیث نہیں ہے. امام ابو ثور نے کہا ان میں سے ایک کو ذرا اس حدیث کو سند کے ساتھ پڑھو. پھر وہ پڑھنا شروع کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں کبھی کبھی حجرے کی طرف اپنے سر مبارک کو لے جاتے تھے، اور حضرت عائشہ سے کہتے تھے حالت اعتکاف میں میرے سر پر پانی ڈال دو، کنگھی بھی کر لو کبھی کبھی. تو بار بار ایسا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ سے جب حضور نے فرمایا کہ کنگھی کرو، پانی ڈال دو، فرمایا حضرت آج نہیں کر سکتی ہوں میں اس وقت حضور کی حالت میں، یعنی حیض کے ایام چل رہے ہیں. حضور نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ خون تو تمہارے ہاتھ میں تو نہیں لگا ہے نا، تم اس حالت میں بھی کنگھی کر سکتی ہو، اس حالت میں بھی میرے سر پر پانی ڈال سکتی ہو. تو یہ حدیث پڑھی اس محدث نے. امام ابو ثور نے فرمایا تم یہ بتاؤ، عائشہ جیسی عظیم الشان خاتون، ہماری ماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی کے سر مبارک پر ایام عذر کی حالت میں کنگھی کر سکتی، پانی ڈال سکتی، تو عام عورت حالت ہے تو غسل نہیں دے سکتی کیا؟ اس نے کہا واقعی میرا ذہن کھل گیا، میں ابھی تک سمجھ میں نہیں پا رہا تھا.
اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مسئلہ کیا ہے. حدیث سے مسئلے کو ہی بتا دیا، مگر ایک محدث کو براہ راست نظر نہیں گئی، فقیہ کو اس پر نظر چلی گئی. اسی لیے کبھی بھی اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کہ میں کچھ ہوں. ہمیشہ دوسرے کی طرف کیا کرنا ہے؟ رجوع اور سمجھنا ہے کہ شاید میں کسی کے سامنے زانوئے تلمس تہ کروں گا، بیٹھوں گا تو کچھ نہ کچھ حاصل. شیخ اکبر کی بات آ رہی تھی، فرمایا شیخ اکبر نے 3 مہینے، اس نے کہا مشکل ہے، اچھی بات ہے، اگر مر گیا تو؟ کہا کہ مر گیا تو کیا؟ قرآن میں صاف ہے. وہ جو 10 دن ہم جوڑتے تھے 3 مہینے کے ساتھ، وہ 10 دن ہمیں یہاں جوڑتے ہیں. فرمایا 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن، مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن عورت کو انتظار کرنا ہے. اور یہ لازمی اور ضروری عدت ہوتی ہے، گھر کے اندر رہے. ہمارے یہاں عجیب بات ہے، شوہر ادھر سے مر گیا، تیسرے دن وہ میکے چلی جاتی ہے، تیسرے دن کہیں اور چلی جاتی ہے. سری نگر کی ہے تو دلی چلی جاتی ہے، دلی کی ہے تو امریکہ چلی جاتی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کرتے کیا ہے لوگ، جبکہ یہ لازم اور ضروری ہے. اگر وہ بیمار بھی ہو گئی تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈاکٹر کو وہی پہنچاؤ، نہ کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. لیکن ہمارے یہاں اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اسی لیے عذاب ہے، اسی لیے مسائل ہے. شیخ اکبر نے کہا قرآن میں تو یہ عدت ہے. مسجد نے کہا بہت اچھا جواب دیا آپ نے. تو اس کے بعد کہنے لگی چھوٹا موٹا ایک سوال ہے، اس کا بھی آپ جواب دے کے جائیں. کہنے لگے بتاؤ. کہا کہ اگر اس نے طلاق نہیں دی اور وہ مر بھی نہیں گیا، مرتا تو ایک عدت ہے، طلاق دیتا تو یہ عدت ہے، اس کی شکل اچانک بگڑ گئی اور وہ سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. اور قرآن میں تو ہے کچھ لوگ قومیں جو ہے بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئی. اگر وہ کسی شکل میں تبدیل ہو گیا، انسان رہا ہی نہیں. جب انسان نہیں رہا، اب اس عورت کی عدت کیا ہے؟ تو اس نے کہا اگر وہ طلاق دیتا تو 3 مہینے تھی، مرتا تو 4 مہینے 10 دن تھی. وہ مرا ہی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دی. اب بتاؤ اس کی عدت کیا ہے؟ شیخ اکبر نے ہارا بارا یہ کہا کہ ٹھہرو میں جواب دوں گا. قرآن کو تلاش کیا. قرآن میں 6666 آیتیں ہیں مشہور جو ہیں، ان میں سے 500 آیتوں کو الگ کرو، اس میں سے مسئلہ ملے گا. باقی تمام آیتیں ترغیب ترہیب، قوم عاد، قوم سمود، قوم کیا کہتے ہیں قوم شعیب، ان کے تذکرے، جنت جہنم اور تمام چیزیں. براہ راست 300 سے 500 آیتوں میں سے آپ کو ضابطے نکلیں گے، نماز سے مسائل، نان و نفقہ، عدت، طلاق، باقی چیزیں. نہیں ملا یہ مسئلہ، حدیث میں چلا گیا. اور حدیث کا ذخیرہ اتنا زیادہ ہے، آدمی گھسے گا وہاں تو نکلے گا کہاں سے واپس. امام احمد بن حنبل ہی اکیلے کو 8 لاکھ حدیثوں کی سند زبانی یاد ہے. سند کی بات ہے، متن تو کم ہے، سندیں الگ الگ ہوتی ہیں. 8 لاکھ سند زبانی یاد ہے. امام ابو حنیفہ نے بیٹے کو 4 سے 5 حدیثیں دے دی. اس کے بعد بلا کر فرمایا تمہیں معلوم ہے میں نے کتنی حدیثوں سے نکالا گیا ان حدیثوں کو؟ فرمایا کہ 5 لاکھ حدیثوں کی سندوں سے اس کو الگ کر کے 5 حدیثیں تمہیں دے رہا ہوں. اور پھر کتنے بڑے بڑے ائمہ محدثین، امام بخاری سے لے کر نیچے تک. حدیث و بہرحال حدیثوں کا میدان بہت وسیع ہے. 3000 سے 5000 حدیثوں کو لے لیں، وہاں سے آپ کو یہ مسئلہ ملتا نہیں ملا. صحابہ کے دور میں کوئی واقعہ حادثہ پیش ہوا نہیں ہوا، ہوتا تو مسئلہ بتایا جاتا. تابعین کے دور میں تو کچھ نہیں. اب جب اصول یہی ہے مسئلہ قرآن سے بتاؤ، نہیں تو حدیث سنت سے بتاؤ، نہیں تو اجماع صحابہ امت کے اجماع سے بتاؤ، نہیں تو قیاس شرعی کرو. ہمارے یہاں قیاس کرنے والے لوگ بہت پڑھے ہیں، مگر نہ انہیں قرآن پتہ، نہ حدیث پتہ، نہ صحابہ پتہ. خود کیا کر رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے، وہ کون سا قیاس ہوگا؟ وہ تو اس کا نتیجہ ہی غلط آئے گا. تو قیاس کرتے 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 بھی یہ مسئلہ انہیں سمجھ میں بہت دیر کے بعد کہتے ہیں اچانک جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، جھٹکا سا لگا اور فوراً زبان سے نکلا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا اللہ تیری ذات پاک ہے، مجھے اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے مجھے اس مچھلی کے سوال کا جواب معلوم. مچھلی نے کہا جب معلوم نہیں تھا تو اتنا بڑا دعویٰ کر کے سمندر کو کیوں روکا تھا؟ اگر اتنے بڑے بزرگ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ تاریخی چیز ہے لیکن یہ ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیے آپ کی میری گرفت نہیں ہو سکتی.
ہمیں کچھ نہ ہو کر بھی دعوے ہیں، وہاں ہو کر بھی دعویٰ کر کے پکڑا جا رہا ہے انسان، تو سیدھی بات ہے مسائل تو ہوں گے ہمارے سامنے.